بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم بچہ اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیا جائے اور وہی بچہ ایک دن سلطنت کا فیصلہ کرے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایک ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اس طرح اصرار کر کے پھر جب وہ اپنے بھائی یوسف کو لے چلے اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آئے گا، آپ انہیں یعنی اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر اس حال میں دیں گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مکر۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف حیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مکر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تبصرہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی والا ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے اخراج اور بازار مصر میں فروخت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد
شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈھول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے یہ کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور ادھر ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اپنی قیمتی مال تجارت کی طرح چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت بے پرواہ تھے۔ عزیز مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا۔ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتی ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کے پیشانی پر خیر و برکت کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے تاکہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔